ای ٹی وی کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ایک اور دلچسپ واقعے کے بارے میں۔ جی ہاں ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بحث کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں اپنے پروردگار کے ہاں بحث ہوئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ وہ آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی غلطی کے باعث لوگوں کو زمین پر گرا ڈالا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم موسیٰ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کی فضیلت دے کر برگزیدہ کیا۔ تجھے تختیاں دیں جن میں ہر چیز کی وضاحت تھی اور سرگوشی کے ذریعے سے تجھے تقرب عطا کیا۔ پھر بتاؤ، میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات لکھ دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، 40 سال پہلے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے اس میں لکھا پایا؟ آدم نے اپنی رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم مجھے میرے اس عمل پر ملامت کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر لازم کر رکھا تھا کہ میں اسے انجام دوں، اور وہ بھی میری تخلیق سے 40 سال پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو چپ کرا دیا۔ جی ہاں ناظرین، اس روایت کی شرح میں ایک بحث اس حوالے سے ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا اور اس کی نوعیت کیا تھی۔ چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ملاقات عالم ارواح میں ہوئی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر کچھ دیر کے لیے زندہ کیا گیا اور اس ملاقات میں یہ گفتگو ہوئی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ ملاقات قیامت میں ہوگی اور اس موقع پر یہ گفتگو ہوگی جسے ایک واقعہ کی حیثیت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، دوسری رائے محض ایک قیاس ہے اور اس کے حق میں کوئی قرینہ بھی روایت میں موجود نہیں۔ اس رائے کے پیچھے ابو داؤد کی ایک روایت ہے۔ اس روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہو تاکہ وہ ان سے تمام انسانوں کو جنت سے محروم کرنے پر بات چیت کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری و مسلم کے اس روایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک کمزور روایت ہے۔ ہمارے نزدیک پہلی اور تیسری رائے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ہی ہے اور روایت کا متن انہی کے موافق ہے۔ ناظرین، اس روایت میں جنت کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے مسکن کے لیے جنت ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شارحین نے یہاں یہ بحث کی ہے کہ یہ کون سی جنت ہے، وہی جو قیامت کے بعد بطور اجر ملے گی یا اس سے کوئی خصوصی جنت مراد ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ آخرت والی جنت ہے اور اس واقعے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جنت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے موجود ہے۔ ہمارے نزدیک اس رائے کے حق میں کوئی قوی دلیل نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جنت بھی ایک غیر معمولی ٹھکانہ تھی۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے محروم کر دیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں جس طرح جنت کا ذکر ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی جنت اور اجر کی جنت کے مشابہ ہونے کا مفہوم بہت نمایاں ہے۔ اس روایت کے حوالے سے ایک ضمنی بحث 40 سال کی مدت کے بارے میں بھی ہے۔ ایک سوال تو اس روایت اور لوح محفوظ کے زمین و آسمان کی تخلیق سے
50,000 سال قبل لکھے جانے والی روایت کے مابین اختلاف سے پیدا ہوتا ہے۔ شارحین نے اس کا ایک حل یہ بیان کیا ہے کہ 40 سال سے الواح کے لکھے جانے کا وقت مراد ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا کا وقت مراد لیا جائے۔ ناظرین، 50,000 سال اور 40 سال کے تضاد کا حل یہ ہے کہ 50,000 سال سے لوح کی تحریر کا وقت مراد ہے۔ ناظرین و سامعین، اس روایت کا بنیادی موضوع تقدیر کا مسئلہ ہے۔ الفاظ سے یہی واضح ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر کو عذر کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تقدیر انسانی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن یہ بات قرآن مجید میں اور تمام الہامی کتابوں سے واضح ہے کہ نیکی و بدی کو اختیار کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامل آزادی دے رکھی ہے اور وہ کسی بھی پہلو سے اس باب میں مجبور نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں انسان کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے اس دنیا کو بہت موزوں بنایا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تقدیر کے اس پہلو کو کبھی عذر کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ یہ چیز اس روایت کو اور بھی کمزور کر دیتی ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں یہ مکالمہ ہوا تو وہ اپنی غلطی کے اعتراف، اس اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت اور مراتب کی بحالی ہی کا ذکر کریں گے۔ ناظرین و سامعین، اس روایت کے بینہ ماننے سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اصل اسکیم سے واقف نہیں تھے۔ قرآن مجید میں واضح ہے کہ انسان کو اسی آزمائش کی زندگی کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ جنت اس کے لیے اجر میں ملنے ہی کے لیے ہے۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان حقائق سے سب سے بڑھ کر آگاہ تھے اور قیامت کے بعد تو یہ عملاً بھی واضح ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، پھر اس مکالمے کے وجود میں آنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہمارے خیال میں یہ روایت اپنے اس مدعا کے ساتھ ہر اعتبار سے محل نظر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ETV کو سبسکرائب کریں۔